السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. البتہ تحقیق کی اے مسلمانوں، تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے. آج کے اس درس میں پانی کے اقسام اور اس کے مسائل کے تذکرے کے بعد ان چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے جن چیزوں کے تعلق سے شریعت کے اندر ان کی نجاست کے سلسلے میں دلائل موجود ہیں، اور ان سے پاکی کا طریقہ کیا ہے اس کا ہم تذکرہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بساط کے مطابق کریں گے. سب سے پہلی چیز، نجاست سے کیا مراد ہے؟ نجاست سے کیا مراد ہے؟ نجاست سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے طبع سلیم گندہ سمجھتی ہے. سلیم طبع جسے گندہ سمجھتی ہے اور اس سے نفرت کرتی ہے، اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر جسم یا کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اسے دھونے کی کوشش کرتے ہیں اور دھوتے ہیں. مثلا پیشاب اور پاخانہ وغیرہ، اعزکم اللہ. اور اصل اشیاء کے اندر، دوسری چیز، اصل اشیاء کے اندر بنیادی طور پر پاکی اور طہارت ہے. یعنی ہر چیز بنیادی طور پر شریعت میں اصل کیا ہے اس تعلق سے، چیزوں کے تعلق سے؟ بنیادی طور پر ہر چیز پاک اور طاہر ہے، پاک اور طاہر ہے. لہذا کسی بھی چیز کو ناپاک اور نجس کہنے کے لیے دلیل چاہیے. اصل کیا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی ہے، اور کسی بھی چیز کو ناپاک اور نجس کہنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے. اور جن چیزوں کے بارے میں نجس اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جن چیزوں کے بارے میں نجس اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں، انہیں کوئی شخص بغیر کسی استثناء کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اپنی رائے اور غلط استدلال سے نجس اور پلید قرار نہیں دے سکتا. جن چیزوں کے تعلق سے، جن چیزوں کے بارے میں نجس اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں، انہیں کوئی شخص اپنی رائے
اور غلط استدلال سے نجس اور پلید قرار نہیں دے سکتا۔ دوسرے معنی میں اگر کسی چیز کی نجاست، نجس ہونے اور ناپاک ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں تو کوئی بھی انسان اسے ناپاک اور نجس قرار دے، وہ ناپاک اور نجس قرار نہیں پا سکتے، نجس اور ناپاک قرار نہیں پا سکتے۔ نجس اور ناپاک چیزوں کی تفصیل، تیسری چیز کیا ہے؟ نجس اور ناپاک چیزوں کی تفصیل، یعنی وہ چیزیں جن کی نجاست کے بارے میں شرعی نصوص وارد ہیں، وہ چیزیں جن کی نجاست کے بارے میں شرعی نصوص وارد ہیں۔ اب اس کے تعلق سے آپ دیکھیں، پہلی چیز مثال کے طور پر انسان کا پیشاب اور پائخانہ، اعزکم اللہ، انسان کا پیشاب اور پائخانہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ کیا ہے؟ نجس ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال في المسجد فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق علیہ، اے رواہ البخاری و مسلم۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک اعرابی، ایک دیہاتی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا، آیا اور اس نے مسجد کی ایک جانب پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کی ایک جانب، ایک کونے میں ایک طرف پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس کو روکنا شروع کر دیا، اس کو ڈانٹنے لگے، وہ لوگ روکنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کرام کو روکا، منع کیا ڈانٹنے سے، منع کیا ڈانٹنے ڈپٹنے سے۔ یعنی کیا ارادہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ یہ کیا کہ اب جب وہ شروع کر ہی چکا ہے تو اس کو مکمل کر لینے دو، شروع کر چکا ہے اسے مکمل کر لینے دو۔ فلما قضى بوله، اور جب وہ مکمل طور پر پیشاب کر چکا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا حکم دیا، یعنی ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا، ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی لایا گیا اور پانی کو اس کے جس جگہ اس نے پیشاب کیا تھا اس پیشاب پر بہا دیا گیا، اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ پیشاب نجس ہے اور اس کے اگر زمین پر کسی جگہ تر انداز میں دکھائی دے دے تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بہا دیا جائے، اس پر پانی بہا دیا جائے۔ پانی بہانے کی وجہ سے وہ زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، وہ زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم قال اذا وطی احدکم بنعلہ الاذى یعنی پائخانہ، اعزکم اللہ، اذا وطی احدکم بنعلہ الاذى فإن التراب له طہور، فإن التراب له طہور۔ جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے سے پائخانے کو رونت دے، یعنی اس کے جوتے کے نیچے کسی کا پائخانہ آ جائے، ٹھیک ہے، کسی انسان کا، تو اسے پاک مٹی پاک کر دیتی ہے، یعنی اسے مٹی پاک کر دیتی ہے، اسے مٹی پاک کر دیتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوتے میں گندگی لگ جائے
تو اس جوتے کو زمین پر رگڑ دیا جائے تو وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے، وہ جوتا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اسی باب میں پہلی ہی قسم میں عورت کا دامن، عورتوں کا دامن بڑا ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ گھٹنے تک ہو کپڑا اور مرد حضرات پورا کپڑا پہنے، عورتوں کو آدھا کپڑا پہنا ہے، آج کی تصویر یہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مرد کے لیے یہاں تک یا یہاں تک کپڑا ہو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کا مرد یہاں تک پہنتا ہے اور عورت یہاں تک پہنتی ہے یا یہاں تک پہنتی ہے، الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عورت کے کپڑے کے دامن کی پاکی کے سلسلے میں یہ بات آگے آ رہی ہے، غور کریں۔ آج میں نے ایک عورت کا آج کے اخبار میں ہے ایک دلہن چل رہی ہے اور اس کے پیچھے دسیوں بچے اس کے دامن کو پکڑ کر کے چل رہے ہیں، اٹھا کر کے، یعنی کافی بڑا ہے، تقریباً 30 یا 25 مطلب کیا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا ہے، فٹ جی، اور اچھا خاصا اس کو لے کر کے وہ پیچھے اٹھائے بچے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ دامن مقصود نہیں ہے جو جس دامن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ تو انتہائی عجیب و غریب شکل ہے، ممکن ہے یہی دامن والی بعد میں ننگی ہو جائے۔ لیکن جس دامن کی بات ہم کرتے ہیں وہ دامن ستر والا دامن ہے، ستر پوشی والا دامن، یعنی عورت کو اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے، اور اگر لگے کہ سجدہ کرتے ہوئے ممکن ہے پیر کھل جائے، جیسے کہ صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی اگر اتنا ہے تو ممکن ہے تو یہ تو کھل جائے گا سجدے کی حالت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بالشت اور لمبا کر لے، یعنی سجدے کے عالم میں پیر کھلے نہیں۔ تو اب یہ دامن، اگر عورت اس دامن کے ساتھ چل رہی ہے اور سامنے چلتے ہوئے ایک جگہ پر اس کے دامن میں گندگی لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی جو زمین ہے، گندگی کے بعد والی پاک زمین، اس کے دامن کو میں جو گندگی لگی ہے وہ پاک زمین اسے پاک کر دے گی، پاک زمین اسے پاک کر دے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم أن المرأة إذا مشت في الطريق القذر وبعده مكان طاهر فإن ذيل ثوبها يطهر بذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآلہ آلہ وسلم يطهره ما بعده، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ یعنی اس کے بعد والی جو جگہ ہے، جو پاک زمین آ رہی ہے، وہ اسے پاک کر دے گی، وہ اسے پاک کر دے گی، یعنی اس پر مٹی لگ گئی اسے وہ پاک کر دے گی، وہ مٹی اس کے بعد والی زمین کی جو مٹی ہے اسے پاک کر دے گی۔ وعن ابی السمح، اسی طریقے سے اسی باب کے اندر شیرخوار لڑکے اور لڑکی کا مسئلہ ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، جب تک یہ دونوں ماں کے دودھ پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی ان کا کھانا اور پینا ماں کا دودھ ہے، غذا ماں کا دودھ ہے، اس وقت ان کے پیشاب کا حکم کیا ہے، ان کے پیشاب کا حکم کیا ہے؟ اس تعلق سے سنن ابی داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے
حضرت ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام۔ ابو السمح کہتے ہیں، اس حدیث کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ایک قصہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن یا حسین آپ کی خدمت میں تشریف لائے، یا حسن یا حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جب وہ بچپن میں تھے، جی بچے تھے، تو انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا، انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں دھونے لگا، میں آگے بڑھ کر کے دھونے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، لڑکی کا پیشاب تو دھویا جائے گا لیکن لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا، پانی کا چھینٹا مارا جائے گا۔ اور یہ کون سا بچہ تھا، لڑکا یا لڑکی؟ لڑکا تھا۔ تو جب وہ دھونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا، اور آپ نے حکم بتایا لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے فرق کے سلسلے میں، جب تک کہ وہ ان کی غذا صرف ماں کا دودھ ہو، تو کہا اگر لڑکی پیشاب کر دے تو پھر اس کو دھویا جائے گا، اور اگر لڑکا پیشاب کر دے تو اس پر چھینٹا مارا جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا، چھینٹا مارا جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ کب تک ہوگا؟ یہ کب تک اس حالت میں رہے گا؟ اس مسئلے اس کا ھذا ما لم یطعم فإن طعم غسل جميعا، ھذا ما لم یطعم فإن طعم غسل جميعا، رواہ ابو داؤد۔ یہ اس وقت تک رہے گا ایسے یہ مسئلہ جب تک کہ دونوں کا گزر بسر ماں کے دودھ پر ہوتا ہو، اور جب یہ دونوں کھانے لگے تو ان دونوں کا حکم ایک ہو جائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ اب پہلا حکم نہیں چلے گا، کھانا شروع ہو جانے کے بعد، دوسری غذا استعمال کرنے لگنے کے بعد اب ان دونوں کا حکم ایک ہو جائے گا، یعنی لڑکے کا حکم لڑکی کے حکم میں آ جائے گا، اور دونوں یکساں حکم والے ہو جائیں گے، اور دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ ھذا ما لم یطعم فإن طعم غسل جميعا۔ دوسری چیز، یہ تو پہلا حکم تھا پہلے کے تعلق سے، یعنی پہلا بند تھا انسان کا پیشاب اور پائخانہ، ٹھیک ہے، ناپاک اور نجس چیزوں کے سلسلے میں، اس کے تحت یہ ساری چیزیں، سارے مسائل ہیں۔ دوسری چیز مزی کا نکلنا، مزی کسے کہتے ہیں؟ یعنی مزی کہتے ہیں چپکتا ہوا لیسدار مادہ جو انسان کا اپنی بیوی سے، اہلیہ سے بوس و کنار کے وقت شہوت کی وجہ سے نکل آتا ہے، شہوت کی وجہ سے نکل آتا ہے، اسے کہتے ہیں مزی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مزی۔ یعنی مزی وہ چپکتا ہوا مادہ، وہ لیسدار مادہ جو انسان کا اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی سے بوس و کنار کے وقت شہوت کے سبب سے نکل آتا ہے، اسے کہتے ہیں مزی۔ حکم کیا ہے؟ مزی نجس ہے۔ مزی کیا ہے؟ نجس ہے۔ مزی نجس ہے، اور یہ کیفیت مرد اور عورت دونوں کو لائق ہوتی ہے۔ یہ کیفیت صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورت کو بھی لائق ہوتی ہے اس موقع پر، جی۔ تو اس کو کہتے ہیں مزی، اور یہ کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ نجس ہے۔ اس تعلق سے حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لیتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مذاء وكنت استحي
ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکانت ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم يغسل ذکرہ ويتوضأ يغسل ذکرہ ويتوضأ رواہ البخاری ومسلم۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں، کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی آنے والا انسان تھا، یعنی مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کرنے سے شرم کھاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے عقد میں تھی، اس لیے میں شرماتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کروں۔ تو میں نے اپنے دوست ساتھی مقداد سے کہا، مقداد ابن اسود سے کہا، جاؤ اس سلسلے میں سوال کرو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد کہا ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنا ذکر یعنی شرمگاہ دھل لے، اپنا ذکر یعنی شرمگاہ دھل لے اور وضو کرے، شرمگاہ دھل لے اور وضو کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی مزی کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایسے انسان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں سے وہ نکلا ہے اس کو دھل لے اور اس کے بعد وضو کر لے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ وضو کر لے۔ ودی، تیسری چیز کیا ہے؟ ودی۔ ودی کسے کہتے ہیں؟ وہ لیس دار گاڑھا سفید گاڑھا مادہ، وہ لیس دار سفید گاڑھا مادہ یا وہ لیس دار گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد نکل آتا ہے، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد نکل آتا ہے، یہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے۔ اور اس کی دلیل اجماع ہے، اجماع امت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع امت، امت محمدیہ کا اجماع۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ مزی اور ودی نجس ہے، مزی اور ودی نجس ہے، اور ان دونوں کے نکلنے سے غسل تو واجب نہیں ہوتا لیکن کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا، اور جس سے نکلا ہے اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے ذکر یعنی شرمگاہ کو دھل لے اور وضو کر لے، شرمگاہ کو دھل لے اور وضو کر لے۔ اور اگر مزی یا ودی کسی کے کپڑے پر لگ جائے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، جیسے کہ سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یہ کہتے ہیں، یہ سہیل ابن حنیف کی حدیث میں ہے، جیسا کہ سہیل ابن حنیف کی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے۔ اچھا، چوتھی چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے المنی، المنی کا نکلنا، منی۔ یہ سہیل بن حنیف کہتے ہیں کہ میں مزی کی کثرت کی وجہ سے بڑی مشقت میں تھا اور اس کو میں دھلتا رہتا تھا، اس کو میں دھلتا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہی کافی ہے، پانی کا ایک چلو لو اور جہاں سمجھو کہ وہاں لگا ہوا ہے وہاں چھڑک دو، جہاں سمجھو کہ لگا ہوا ہے وہاں چھڑک دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
سہیل ابن حنیف۔ تو حکم کیا ہے اس انسان کے کپڑے کا جس پر کہ اسے لگے کہ وہاں مزی یا ودی لگ گیا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے اس کو پاک کرنے کا کہ ایک چلو پانی لے اور اس پر چھڑک دے، یہ اس کے لیے کافی ہے، اس کی پاکی کے لیے یہ کافی ہے۔ چوتھی چیز منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ، عضو مخصوص سے جوش اور لذت کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے نکلنے سے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے نکلنے سے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے اس کے نجس یا طاہر ہونے کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نجس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں طاہر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں طاہر ہے، لیکن اس کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر تر ہے، یعنی نکلا اور جسم پر لگا ہوا ہے، کپڑے پر لگا ہوا ہے، تر ہے، کپڑے پر لگا ہوا ہے، تر ہے، تو اس کا دھو دینا مستحب ہے، اس کا دھو دینا افضل اور مستحب ہے۔ اور اگر خشک ہے تو اس کا کھرچنا مستحب ہے، اس کا کھرچنا مستحب ہے، اور مستحب اور کافی ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں، انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی حکموں کی وجہ سے جن لوگوں نے کہا طاہر ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ نجس ہوتا تو پھر کھرچنا کافی نہیں ہوتا، کھرچنا کافی نہیں ہوتا۔ حدیث سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہتے ہیں انہا قالت لرجل یغسل ثوبہ من المنی، انہوں نے اس آدمی سے کہا جو آدمی منی کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دھل رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انما کان یجزئک ان رأیتہ ان تغسل مکانہ فإن لم ترى نضحت حولہ لقد كنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی فیہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے، وفی روایت وإنی لأحکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یابسا بغفری، اپنے ناخون سے، رواہ مسلم۔ یعنی تیرے لیے کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ اگر تو دیکھے، تر دیکھے، تو اسے اس کی جگہ کو جہاں لگا ہوا ہے، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ پر لگا ہوا ہے اس کو دھل دے، اس کو دھل دے۔ اور اگر خشک ہے تو اس کو کھرچ دے، خشک ہے تو اس کو کھرچ دے، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اب وہ اپنے تعلق سے بیان کرتی ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے منی کو اچھی طرح سے کھرچ دیتی، میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو اچھی طرح کھرچ دیتی، پھر آپ اس میں نماز پڑھ لیتے، پھر آپ اس میں صرف کھرچ دینے کی وجہ سے، کھرچ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے، رواہ مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں لگے ہوئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں لگے ہوئے خشک منی کو اپنے ناخون سے رگڑ دیتی، رگڑ کر صاف کر دیتی، اسے رگڑ دیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور صحیحین کے اندر حدیث ہے، انہی سے کہتی ہیں وَكَانَ يَغْسِلُ النَّبِي، منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے، فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، اسی کپڑے کے اندر، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغُسْلِ فِيهِ، آپ منی کو دھلتے، پھر نماز کے لیے نکل جاتے، اور میں دھلنے کا اثر آپ کے کپڑے میں دیکھتی رہتی،
یعنی واضح ہوتا کہ یہاں اس کی وجہ سے یہ دھلا گیا ہے اور یہ اس کا اثر ہے جس کو دھویا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی میں نماز پڑھتے. رواہ البخاری و مسلم. وعن انس وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں منی نکلنے پر غسل واجب ہے. جو باتیں گزری نا وضی، مزی اور ودی، منی نکلنے پر غسل واجب ہے، اور مزی اور ودی کے نکلنے پر وضو لازم ہے. لیکن آدمی کا لازم ہے کہ آدمی اپنا ذکر یعنی شرمگاہ دھل لے اور وضو کر لے. ٹھیک ہے. اور جو حدیثیں آپ نے منی کے تعلق سے دیکھی ہیں واضح ہیں، بخاری کی، مسلم کی ہیں. ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جن لوگوں نے کہا کہ منی طاہر ہے، ان کا قول راجح لگتا ہے، ان کا قول راجح لگتا ہے. پانچویں چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے تطہیر الارض والفراش، زمین کے پاک کرنے کا طریقہ جہاں کی نجاست لگ جائے. زمین، اور اس سے پہلے حدیث گزری جی، مسجد میں اعرابی آیا، اس نے پیشاب کیا. مسجد کی زمین جہاں عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پر پیشاب کرنے دیا. جب وہ مکمل کر لیا اس نے، تو آپ نے ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا اور وہ پانی اس کے پیشاب پر بہا دیا گیا، اور پھر وہ زمین پاک سمجھ لی گئی. زمین پاک ہو گئی شریعت کی نگاہ. ٹھیک ہے. تو زمین کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں کی نجاست لگ جائے. اور کپڑا یا فرش یا بسترا جہاں پیشاب بچہ کر دے یا کسی کا بھی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ اس کے دو طریقے ہیں، پیشاب یا پائخانہ. پہلی چیز یہ کہ اگر پیشاب یا پائخانہ زمین یا فرش پر لگ جائے تو غائط یعنی پائخانہ اگر ظاہر ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے وہاں سے، مکمل طور پر اس کو وہاں سے. پھر کیا کیا جائے؟ وَيُصَبُّ مَكَانَهُ مَاءً، اور اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے. پانی بہا دیا جائے، پہلے اس کو صاف کر دیا جائے، پھر پانی بہا دیا جائے. اور پیشاب ہے، پائخانہ نہیں، تو اس پر کثرت سے پانی بہا دیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ کپڑا ہو اور چاہے وہ زمین. حدیث لیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اعرابی کے قصے میں اس سے پہلے گزری، جو آپ کے سامنے واضح ہوئی. دوسری یہ کہ وہ جگہ یا چیز، پہلا طریقہ کیا ہے؟ پانی سے صاف کرنا ہے نا. دوسرا طریقہ یہ کہ جس جگہ یا جس چیز پر وہ ہے وہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جائے. تو جب وہ خشک ہو گیا، اس کا اثر زائل ہو گیا، تو گویا کہ وہ جگہ پاک ہو گئی اور وہ چیز پاک ہو گئی. وہ جگہ یا وہ چیز پاک ہو گئی، دھوپ نے اسے پاک کر دیا، دھوپ نے اسے پاک کر دیا، اسے خشک کر دیا، اس کا اثر زائل کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اور میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں سویا کرتا تھا. مسجد نبی ہی میں سویا کرتا تھا، اسی میں سو جاتا تھا. اور میں دیکھتا تھا کہ مسجد میں کتے آتے جاتے ہیں، اور کتے آتے جاتے پیشاب بھی کر دیتے تھے. کتے تو کتے ہے نا، آتے جاتے پیشاب بھی کر دیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس پر پانی نہیں بہاتے تھے. کیا مطلب؟ ان کا پیشاب، دھوپ بہت سخت ہوتی تھی اس زمانے میں، ہے نا، دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جاتا تھا.
یعنی دھوپ اسے خشک کر دیتی تھی، اس کا اثر زائل کر دیتی تھی، تو صحابہ کرام اس پر پانی بہانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، یعنی پانی نہیں بہاتے۔ تو معلوم یہ ہوا نجاست کے پاک کرنے کے زمین یا کپڑے سے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ ظاہر ہے، تر ہے، تو اسے کیا کیا جائے، اگر وہ پائخانہ ہے تو اسے پہلے زائل کیا جائے، وہاں سے ہٹا دیا جائے اور اس کو پانی سے دھل دیا جائے، پانی بہا دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جائے اور اس کی وجہ سے اثر اس کا زائل ہو جائے تو اس سبب سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز آج کے درس میں دم الحیض، جو عورتوں کو آتا ہے، حیض کا خون، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے یا اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس سلسلے میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحتہ ثم تقرصہ بالماء ثم تنضحہ ثم تصلی فیہ، تحتہ ثم تقرصہ بالماء ثم تنضحہ ثم تصلی فیہ، متفق علیہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ اسے کھرچ لے، پہلے کیا کرے، اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر کے پانی سے دھوئے، چٹکیوں سے مل کر کے اسے پانی سے دھوئے، پھر اس پر پانی ڈالے، پھر اس پر پانی ڈالے، پھر اس میں نماز پڑھ لے، پاک ہو گیا۔ پہلے کیا کرے، تحتہ، اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو ڈالے، پھر اس پر پانی ڈالے اور پھر اس میں نماز پڑھ لے، اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر بقول اہل علم، اور اگر اسے کھرچنے اور دھونے کے بعد داغ باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے بعد اگر اثر باقی رہ جائے تو پھر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، رواہ احمد و ابو داؤد، یعنی کھرچنے اور چٹکیوں سے اسے صاف کرنے اور پانی سے دھلنے اور پانی بہانے کے بعد بھی اگر اس پر اثر باقی رہے خون کا، ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، خولہ نے پوچھا اس سلسلے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، پانی سے دھونا تیرے لیے کافی ہے، تیرا پانی سے دھونا کافی ہے، اس کا داغ تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، اس کا داغ تجھے نقصان، خون لگنے کی وجہ سے داغ پڑ جائے ظاہر ہو، تو کہا کہ پانی سے دھو لینا تیرے لیے کافی ہے، اس کا داغ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے گا۔ ساتویں چیز کتے کا لعاب، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس سے پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ حیض کے خون سے پاکی کا طریقہ آپ نے سنا، لیکن کتا اگر کسی برتن میں، کسی مسلمان کے مومن کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس سے پاکی کا طریقہ کیا ہے، اس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم
اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات، ان يغسله 7 مرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے برتن کی پاکیزگی، تمہارے برتن کی طہارت یعنی پاکیزگی، جب کتا اس میں منہ مار دے یا کتا اس میں منہ ڈال دے، یہ ہے کہ اسے 7 بار دھو لیا جائے، اور پہلی بار مٹی استعمال کیا جائے، یا ایک روایت میں آخری بار مٹی استعمال کیا جائے، آخری بار مٹی استعمال کیا جائے۔ وفی روایت فلیورقہ، کتے نے منہ ڈال دیا برتن میں کوئی چیز ہے تو اس کو بہا دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے، پھر اس کو 7 بار دھویا جائے، پہلی بار مٹی استعمال کیا جائے یا آخری بار استعمال کیا جائے، اور اس کو اس اہتمام کے ساتھ دھویا جائے اس سے پاکی کے حصول کے لیے، اس سے پاکی کے حصول کے لیے۔ 8ویں چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے تطہیر النعل۔ تطہیر النعل، کسی کے جوتے میں گندگی لگ جائے، کسی کے جوتے میں گندگی لگ جائے تو اس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ، اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے اشارہ گزرا کہ اس کو زمین پر رگڑ دیا جائے تو زمین اس جوتے کو پاک کر دیتی ہے، یا زمین پر گزر جائے وہ دامن گندگی لگنے کے بعد پاک زمین پر، تو وہ پاک دامن زمین پر دامن کو پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اسے اس کے بعد والی پاک مٹی پاک کر دیتی ہے، مٹی سے پاک کر دیتی ہے۔ یہاں ہے کہ جوتے میں گندگی لگ جائے تو جوتے کو زمین پر رگڑنے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے، زمین پر رگڑنے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ایک قصہ رکھتی ہے، عظیم قصہ اس کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اور جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے، جوتے میں نماز صحابہ پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، جوتے میں نماز پڑھ اور پڑھا رہے تھے صحابہ۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے عالم میں تھے، جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا اور جوتوں کو نکالا اور اپنے بائیں طرف ڈال دیا۔ کس طرف ڈالا؟ دائیں کی بائیں؟ بائیں طرف ڈال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کی۔ اور صحابہ کرام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جوتے نہیں، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنے جوتے اتار دیے، اپنے جوتے اتار کر کے ایک سائیڈ میں ڈال دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو آپ نے دیکھا کہ ساتھیوں نے بھی جوتے اتار دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم اپنے جوتوں کو نکال دیے؟ یعنی تمہیں تمہارے اپنے جوتوں کو نکالنے کا سبب کیا ہے؟ تم نے کیوں نکال دیا؟ تم نے کیوں نکال دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں نے، آپ کی سچی اتباع کرنے والے اور سچے محبت کرنے والے ساتھیوں نے کہا، اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نکال دیا تو ہم نے بھی نکال دیا، ہم تو آپ کے تابع فرما بردار ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نکال دیا تو ہم نے بھی نکال دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکالنے کی وجہ بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابیوں، میں نے تو اس لیے نکال دیا تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا کائنات کے سارے انسانوں کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو عام حکم دیا۔ عام حکم کیا ہے؟ اس حدیث کو آپ نے اب آخری جملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما۔ جب تم میں سے کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز شروع کرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر ان میں گندگی لگی ہوئی ہے تو انہیں زمین پر رگڑ کر کے صاف کر لے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ کیا مطلب؟ یعنی ضرورت پڑے تو جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ایسی مسجدوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں کی قالینیں بچھی ہوئی ہیں وہاں بہرحال جوتے میں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ مناسب ہے لیکن اگر آپ ایسی حالت میں ہو کہ جہاں جوتا پہن کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جوتوں میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو لوگ جوتوں میں نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں وہ لوگ غلطی پر اور یہ حدیث اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا جاء احدکم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما رواہ احمد و ابو داود۔ یعنی جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتا الٹ کر دیکھ لے، اگر اس میں کوئی نجاست پائے تو اسے زمین سے رگڑ دے، پھر اسی میں نماز پڑھ لے، نویں چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے حلال مردار جانور کا چمڑا اگر آپ اسے پاک کرنا چاہتے ہیں یا استعمال کے لائق بنانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا اور ان کا تابع فرما بردار بنائے۔ یہ حدیث آپ سنیں اس سلسلے میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یقول اذا دبغ الإهاب فقد طهر رواہ مسلم۔ چمڑا جب رنگ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث عام، اسی لیے اہل علم نے یہاں اختلاف کیا۔ اختلاف یہ ہے کہ اس سے عام مردار جانوروں کے چمڑے مراد ہیں یا خاص جانوروں کے جن کا گوشت کھانا جائز ہے وہی خالی مراد ہے۔ علامہ ابن سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اقرب الی الصحہ، یہ ہے صحت کے زیادہ قریب یہ قول ہے کہ اس کو مقید سمجھا جائے ان جانوروں کے ساتھ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن دلیل کے روح سے ان لوگوں کی بات بھی قوی ہے جو لوگ اسے عام مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز، جن جانوروں کا گوشت کھایا جائز ہے ان کا پیشاب اور گوبر اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے بکری، اونٹ، گائے، بھیڑ اور دوسرے ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے پیشاب اور پائخانے کا، گوبر کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں
کہ اس میں ہے کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں سے ملنے کا حکم دے دیا، یعنی وہاں چلے جانے کا حکم دیا، اور فرمایا وہاں جاؤ، چلے جاؤ اور اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو. اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو. اونٹوں کے بارے میں تو یہ حدیث نص ہے. اونٹوں کے پیشاب اور کے بارے میں تو یہ حدیث نص ہے. اور باقی حلال جانوروں کا مسئلہ رہا، باقی حلال جانوروں کا مسئلہ تو اسی پر قیاس کیا گیا، اسی پر قیاس کیا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ آئے، لیکن مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقات کے اونٹوں کے درمیان بھیج دیا اور کہا وہاں جاؤ، ان کا دودھ اور موت پیو. تو وہ اچھے خاصے قوی اور مضبوط اور توانا ہو گئے، تندرست ہو گئے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے، یہ حدیث ان جانوروں کے اونٹ کے پیشاب کے تعلق سے، اس کی پاکی کے تعلق سے نص ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے بعد کے جو دوسرے اور حلال جانور ہیں ان کے پیشاب کے تعلق سے اسی پر قیاس کیا گیا، اسی پر قیاس کیا گیا. تو قیاس جائز ہے، دونوں قیاس مال فارغ نہیں بلکہ قیاس ثابت ہے مکمل طور پر. اسی طریقے سے عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایسی حالت میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، رضی اللہ صحابی ہیں، جبکہ ان کے پاؤں پر گوبر لگا ہوتا تھا. گوبر یعنی بکری کا یا میگنی یا اونٹ کا یا اور گائے کا یا کسی بھی اور جانور کا جو کھائے جاتے ہیں، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے. اور یہ اثر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی سے کا اثر یہ ثابت ہے. اسی طریقے سے دوسرے اور بہت ائمہ سے اس سلسلے میں چیزیں ثابت ہیں. انہی میں سے سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ ایسی جگہ بھی نماز پڑھا دیتے تھے جہاں گوبر پڑا ہوا ہوتا تھا. اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جہاں مرابض الغنم، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں نماز پڑھ لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا مطلب؟ جہاں بکریاں باندھی جائیں گی لازمی طور پر وہاں انہوں نے پیشاب کیا ہوگا، وہاں گندگیاں ہوں گی. جی، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے پیشاب اور گندگیوں کی پاکی کے تعلق سے یہ نص بھی موجود ہے. اس پر کوئی چیز بچھا کر کے پڑھیں یا بغیر بچھائے پڑھیں، درست ہے. جی درست، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی بالکل پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان جانوروں کے تعلق سے جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا، یہ حکم واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا پیشاب نجس ہے اور ان کا پائخانہ بھی نجس ہے. ٹھیک ہے. 11ویں چیز یہ ہے، جیسے کہ اس کی دلیل بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو مسلم میں موجود ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا وہ ان کا پیشاب اور ان کا پائخانہ نجس ہے. 11ویں چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے، مسلمانوں کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مسلمانوں کے جسم سے نکلا ہوا خون یا نکلنے والا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس سلسلے میں حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں، لمبی چیز ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے. غزوہ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے، ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا. ایک مشرک کی
عورت کو قتل کر دیا، اس مشرک نے قسم کھا لی کہ میں اصحاب محمد میں خوریزی کیے بغیر نہیں رہوں گا، یعنی میں اس کا انتقام ضرور لوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے پیچھے وہ لگ گیا اور ان کے نقش قدم پر چلتا رہا، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ نے منزل کی، ٹھہرے آپ، وہ بھی وہاں بھی پیچھے لگا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے لیے لیٹنے سے پہلے آپ نے کہا کہ بھئی کون ہے آج ہماری نگرانی کرے گا، پہرے داری کرے گا؟ تو ایک انصاری اور ایک مہاجر نے طے کیا کہ ہم دونوں یہ کام کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فلاں ٹیلے پر جاؤ، وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے نگرانی کرو۔ وہ دونوں گئے، ان دونوں نے رات کو آپس میں تقسیم کر لیا کہ کچھ دیر ہم نگرانی کرتے ہیں، کچھ دیر تم نگرانی کرو۔ مہاجر تو سو گیا، انصاری نے پہرے داری پہلے پہر میں لے لی، لیکن وہ نماز پڑھنے لگا۔ وہ دشمن جو گھات میں لگا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے ٹیلے پر، اس نے نشانہ باندھا اور اس کو تیر مارا۔ ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، اور وہ نماز نہیں چھوڑ رہا تھا۔ لیکن جب اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا ہے اس کام میں کوئی خلل پڑ جائے یا کوئی اور پریشانی ہو جائے، تو اس نے اپنے ساتھی کو جگایا، مہاجر کو۔ مہاجر نے جب اس کی حالت دیکھی خون میں لت پت، تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے کیوں نہیں پہلے ہی تیر کے لگنے کے وقت مجھے جگا دیا تھا؟ مجھے جگا دیا تھا۔ اس نے کہا میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نماز کو توڑوں، نماز سے نکلوں، اس لیے میں نے تم کو نہیں جگایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ قصہ لازمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، لیکن کسی بھی حدیث میں، روایت میں یہ چیز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تمہاری اس کی نماز باطل ہے کیونکہ خون نکل رہا تھا، اس نے نماز پڑھی۔ کسی بھی حدیث میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے مطلع ہوئے اور آپ نے خون کی حالت میں نماز پڑھنے پر اعتراض نہیں فرمایا۔ آپ نے اعتراض نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تم کو رک جانا چاہیے تھا جیسے ہی خون نکلنا شروع ہوا، اور نہ آپ سے یہ بات نقل ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اس کی نماز باطل ہے، نہ آپ سے یہ بات منقول ہے کسی بھی طور پر حدیث کی کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اس کی نماز باطل ہے۔ اب اگر خون کا نکلنا یا خون ناقض وضو ہوتا تو یقیناً آپ اس سے مطلع فرماتے، آگاہ فرماتے۔ کیونکہ بوقت ضرورت ضروری مسئلہ بیان کرنا اور تاخیر کرنا جائز نہیں، بیان نہ کرنا اور تاخیر کرنا جائز نہیں، لازم ہے کہ اس کو بیان کیا جائے جب اس قسم کی ضرورت ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ خون ناقض وضو، خون کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے، اور خون نجس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی سلسلے میں مسور اور یہ روایت جو ہے، یہ روایت جابر کی روایت، اس کو روایت کرنے والے امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی طریقے سے مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ جس رات عمر ابن خطاب پر حملہ ہوا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی
جی اتنے میں آپ پر حملہ ہو گیا. تو کہتے ہیں جس رات آپ پر حملہ کیا گیا وہ زخمی ہو گئے. تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر سیدھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. جب انہیں نماز پڑھنے کے لیے بیدار کرنے کی بات آئی کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہاں. کیا کہا؟ ہاں ہاں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور پھر عمر ابن خطاب نے اسی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ باوجود آپ نے نماز پڑھی. اسی حالت میں بہتے ہوئے خون کے باوجود آپ نے نماز پڑھی. اور یہ روایت شرح السنہ للامام البغوی کے اندر ہے اور امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر ذکر کیا. یہ حدیثیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور آدمی کا خون پاک ہے، نجس نہیں ہے. آدمی کا خون پاک ہے، نجس نہیں ہے. ایک اور روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ انہیں محاسا ہو گیا. محاسا ہو جاتا ہے نا نوجوانوں کو خاص طور سے. انہوں نے اس کو بھیج دیا اور اس سے خون نکل آیا، لیکن انہوں نے اسی حالت میں نماز پڑھی. اگر نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو پھر آپ لازمی طور پر اس کو دھلتے، وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اور یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری کے اندر موجود ہے. 12ویں چیز آج کے درس میں یہ ہے کہ مردار مچھلی اور ٹڈی، مچھلیوں اور ٹڈیوں کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ احل لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال. رواہ احمد وابن ماجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے. 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے. 2 مردار کیا چیز ہے؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی اور ٹڈی، ٹڈی بھی حلال ہے جی، مچھلی اور ٹڈی. اور 2 خون یعنی جگر اور تلی. جگر اور تلی یہ جمے ہوئے خون یہ بھی حلال ہیں، یہ بھی حلال ہے. چنانچہ اگر سمندر میں یا نہر میں یا نالے میں کسی بھی جگہ مردہ مچھلی آپ کو ملے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. کوئی بھی مچھلی ملے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. کوئی بھی مچھلی ملے اس کو کھا سکتے ہیں. ٹڈی پڑی ہوئی ملے، مری ہوئی، طبیعت کہے تو آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 13ویں چیز اور یہ ہے وہ جانور جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی جانور ہیں جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، یعنی اس کو آپ ماریں یا کاٹیں خون نہیں نکلے گا. ان کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ان کا مردار کیا ہے؟ طاہر ہوتا ہے. ان کا مردار کیا ہے؟ طاہر ہوتا ہے. ان کا مردار طاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے مکھی ہے، چاہے وہ مکھی شہد کی مکھی ہو یا دوسری مکھیاں ہوں یا چونٹیاں ہیں یا اسی طریقے سے بچھو ہیں یا ان جیسی اور دوسری چیزیں، یہ بذات خود طاہر ہیں. یہ بذات خود کیا ہیں؟ طاہر ہے، نجس نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ طاہر ہے. اچھا، لیکن میں کھانے کا حکم نہیں دے رہا. یہ طاہر ہے، ان کی طہارت کی بات ہو رہی ہے، نجاست اور طہارت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ طاہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کلہ ثم لیطرحه فإن إحدى جناحيه شفاء فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواہ البخاری وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے
کسی کے برتن میں مکھی پڑ جائے، کسی بچے کے برتن سے مکھی گر جائے، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پانی ہو، مکھی پڑ جائے تو پوری مکھی اس میں ڈبو دو، پوری مکھی اس میں فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، پوری مکھی اس چیز کے اندر ڈبو دو، پھر اسے نکال کر کے پھینک دو، پھر اسے نکال کر کے پھینک دو۔ کیوں حکم دیا نکال کر کے پھینک دو اور ڈبو دو؟ کہا کیونکہ اس کے ایک پیر میں شفا ہے، ایک پر میں، اور دوسرے پر میں بیماری ہے، اور جب وہ گرتی ہے تو بیماری والے پر کے جانب سے گرتی ہے۔ اب اگر اس کو مکمل طور پر اس کے اندر ڈبو دیا جائے تو اس کی بیماری پھر نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ شفا دوسرے پر میں ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیماری نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جس چیز میں گر گئی ہے اس کو پی سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ طاہر ہے، کیونکہ یہ کوئی نجس چیز نہیں گری ہے۔ اس کی وجہ سے جس چیز میں وہ چیز وہ گری ہے وہ مکھی، وہ ناپاک نہیں ہوگی، وہ حرام نہیں ہوگی، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاہر ہے، نجس نہیں ہے، اسے کھا پی سکتے ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطعومات اور مشروبات جیسے انجیر، سیب، سبزی، پنیر اور سرکہ وغیرہ میں جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے مرنے سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی، بلکہ وہ پاک چیزیں ہیں، ان کے مرنے سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں جس میں کیڑے نہ ہو۔ کچھ کیڑے دکھائی دیتے ہیں، کچھ کیڑے دکھائی نہیں دیتے، تو ان کے مرنے سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ آخری چیز آج کے درس میں، 14ویں چیز اور آخری چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے آدمی کی قے جو منہ سے نکلتی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ جی بعض کہتے ہیں کہ ناپاک ہے، بلکہ جمہور کہتے ہیں ناپاک ہے، نجس ہے، اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں پاک ہے۔ جی یہ دیکھیں تو یہ بات شروع میں نے ذکر کی کہ حقیقت میں ساری کی ساری چیزیں اصل میں پاک ہیں، حقیقت میں ساری کی ساری چیزیں اصلاً کیا ہیں؟ پاک ہیں، اور اسے اس اصل سے کسی صحیح قابل حجت دلیل ہی سے بدلا جا سکتا ہے۔ اب جو چیز پاک ہے، جس کے تعلق سے عام حکم ہے کہ وہ پاکی کے حکم میں ہے، تو اس کو نجس کہنے کے لیے یا اس پر نجس کا حکم لگانے کے لیے لازم ہے جو انسان اس پر نجاست کا حکم لگائے وہ دلیل لائے قرآن سے یا سنت سے، صحیح دلیل لائے قرآن سے یا سنت سے۔ اور جب تک اس کے ناپاکی کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں لائی جاتی یا کوئی نہیں لاتا، اس وقت تک اسے ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا، ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں یعنی اصل کیا ہے؟ پاک ہے، اور اسے اس اصل سے کسی صحیح قابل حجت دلیل ہی سے بدلا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف اس سے راجح یا کم از کم اس کے مساوی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ جی جب تک اگر کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں یہیں رک جانا چاہیے۔ کیا اس کا اصل کیا ہے؟ پاک ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قے، آدمی کی قے پاک ہے، آدمی کی قے پاک ہے، آدمی کی قے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ قے کی نجاست کے لیے کوئی دلیل، صحیح دلیل نہیں ہے۔ قے کی نجاست کے لیے یا قے کے تعلق سے نجاست کا حکم لگانے کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اس لیے قے پاک ہے۔ اور اس کی ناپاکی کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں لوگ، جو دلیل پیش کرتے ہیں عمار بن یاسر کی، وہ دلیل باطل اور بے اصل ہے، باطل اور بے اصل ہے، موضوع چیز ہے، من گھڑت چیز ہے،
اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ وہ باطل ہے، اور وہ کسی بھی صحیح یا حسن سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے لائق حجت ہے اور نہ لائق عمل وہ روایت۔ اور اگر کوئی کہے کہ قے کے نجس ہونے پر اتفاق ہے، جیسے کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ دعویٰ صحیح نہیں، کیونکہ بہت سارے علماء کرام نے اس اتفاق کے خلاف بات کہی، اس اختلاف کے برعکس باتیں کہی ہیں، جیسے کہ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے، پھر کیسے اتفاق ہوا؟ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق قے پاک ہے، آدمی کی قے پاک ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تردید کی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے قے کے پاک ہونے کی صراحت کی ہے، قے کے پاک ہونے کی صراحت کی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے علماء کرام نے قے کو نجاستوں میں شمار نہیں کیا ہے، بلکہ آدمی کی قے کو مطلقاً طاہر ہونے پر اتفاق کیا ہے، آدمی کے قے کے مطلقاً پاک ہونے کا اتفاق کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی نجس ہونے کی کوئی صحیح صریح دلیل نہ ہونا ہے، یعنی اس کو اصل سے نکالنے کے لیے لازمی طور پر صحیح دلیل ہونی چاہیے تھی، اور کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ اس کو اس کے اصل سے نکال کر کے اس پر نجاست کا حکم لگا دیا جائے۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے رب کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، ہمارے سارے عملوں کو نبی اکرم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے مطابق بنا دے اور اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے یا ہمارے والدین میں سے، عزیز و قارب میں سے یا عام مسلمانوں میں سے اگر کوئی غلط راستے پر ہے اسے صحیح راستے پر لگا دے، اگر کوئی مریض ہے اسے صحت سے نواز دے، اگر کوئی فوت ہو گیا اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی نیکیوں کو قبول فرما اور اسے جنت میں جانے کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔